الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي أني فإني قریب أجیب دعوة الداعی إذا دعان فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلهم يرشدون. بلندر نعرہ صلوات. اللهم صل علی محمد. اللہ عز و جل کا شکر ہے کہ اس نے توفیق عطا فرمائی کہ ذکر قرآن و ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے فرش ادا پر آئے. چونکہ شب جمعہ کی مناسبت سے اعلان دعائے کمیل کا ہے، لیکن چونکہ ایام ازاں تھے تو ہم چاہ رہے تھے کہ مختصر سا مجلس کا ذکر بھی ہو جائے اور ساتھ میں پھر متصل دعائے کمیلوں پہ کچھ مصائب کا بیان ہو جائے، آپ کی اجازت ہو تو. اور وقت بھی تھوڑا محدود ہے، ہم چاہیں گے کہ مختصر ایک ذکر کے ساتھ متصل کر دیں دعائے کمیل کو. جی دیکھیں، خود چونکہ ہم متصل ہو جائیں گے اب شب جمعہ سے، خود شب جمعہ کے لیے حضور مکرم کا فرمان ذیشان ہے کہ فضل علی ابن ابی طالب علی سائر الناس کا فضل لیلۃ الجمعہ علی سائر اللیالی. علی ابن ابی طالب کی فضیلت باقی انسانوں پر ویسے ہے کہ جیسے شب جمعہ کی فضیلت باقی راتوں پر ہے. یہ ایک مستقل موضوع ہے، وہ یہ کہ حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر وہ فضیلت کہ جو پہلے سے مسلمانوں کی نگاہوں میں اسٹیبلش تھی، اس فضیلت کو جوڑ دیا علی ابن ابی طالب کی فضیلت کے ساتھ. یہ تقریباً ایک مجلس کا موضوع ہے. شب جمعہ کی عظمت کے پہلے سے سارے مسلمان قائل تھے، تو حضور نے کہا کہ شب جمعہ کی فضیلت باقی راتوں پر ویسے ہے جیسے مولا علی کی فضیلت باقی انسانوں پر ہے. کعبے کی فضیلت ہر مسلمان اس سے واقف بھی تھا، اس کا اعتراف بھی کرتے، سارے مسلمان کعبے کی عظمت کے قائل ہیں. تو یا علی مثل ہوگا مثل الکعبہ، علی آپ کی مثال کعبے کی مثال ہے. جیسے کعبے کو دیکھنا عبادت ہے ویسے علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. لیکن بہرحال ایک فرق ہے، وہ یہ کہ ذکر علی نے بادہ بھی ہے. تو یہاں بیٹھ کر آپ کعبہ کعبہ کہتے جائیے تو ثواب نہیں ملے گا، علی علی کہتے جائیے تو آپ کو ثواب ملتا چلا جائے گا. یا علی رمضان المبارک کی عظمت کے سارے مسلمان قائل. فضل و شہر رمضان علی سائر الشہور کا فضل علی ابن ابی طالب علی سائر الناس. رمضان المبارک کی فضیلت باقی مہینوں پر ویسے کہ جیسے مولا علی کی فضیلت باقی انسانوں پر ہے. لیلۃ القدر کی عظمت کے ہر مسلمان قائل ہے. تو جو ہے آپ کی اس طرح سے کہ فضل لیلۃ القدر علی سائر اللیالی کا فضل علی ابن ابی طالب علی سائر الناس. تو ہر وہ فضیلت کے جو آلریڈی مسلمانوں کی نگاہ میں اسٹیبلش تھی، اسے رسول اللہ نے جوڑ دیا مولا علی کے فضیلت کے ساتھ، تاکہ آپ محسوس کر رہے ہیں اس بات کو. سورہ قل هو اللہ احد، یا علی مثلوں کا فی الناس کا مسئلہ سورۃ توحید فی القرآن. علی آپ کی مثال انسانوں میں ویسے کہ جیسے سورہ قل هو اللہ احد کی مثال قرآن میں. یا علی تو کیونکہ سورہ قل هو اللہ احد 1/3 قرآن ہے. ایک تہہ قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ سورہ قل هو اللہ احد معمولاً الحمد کے بعد جو ہدیہ کیا جاتا ہے مرحومین کے اصالہ ثواب کے لیے، وہ سورہ قل هو اللہ احد کو 3 دفعہ پڑھتے ہیں، تاکہ ایک تہائی 3 مرتبہ تلاوت سے پورے قرآن کا ثواب ہدیہ ہو جائے مرحوم کی خدمت میں. اس طرح سے حضور مکرم نے فرمایا کہ یا علی آپ کی مثال انسانوں میں ویسے ہے کہ جیسے سورہ قل هو اللہ احد کی مثال قرآن میں. آپ کی محبت بھی 1/3 ہے.
ایک تہائی اس طرح سے کہ جو دل میں محبت رکھے اس کا ایک تہائی ایمان ہے، جو عمل سے اظہار کرے اس کا دو تہائی ایمان ہے، جو زبان سے بھی کہہ دے اقرار کرے اس کا پورا ایمان. یہ والی تو اس طرح سے شب جمعہ کی عظمت کو جوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علیہ السلام کی عظمت کے ساتھ. تو شب جمعہ خالی شب امام حسین نہیں ہے، شب علی بن ابی طالب علیہ السلام بھی ہے، اور خاص طور پر شب جمعہ مولا علی علیہ السلام کی زیارت کے لیے بھی احادیث ہمارے پاس فراوان ہے. اب عبداللہ الحسین کے لیے تو ہے ہی، اور شب جمعہ خود امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کی جو عظمت ہے وہ بھی ایک جداگانہ حیثیت ہے. ٹھیک ہے، تو ایک بات تو ذہن میں رہے. اور خود یہ جو نام ہے امام علی علیہ السلام ہے، میں ایک چونکہ آگے دعائے کمیل تعلیم کرتا ہے مولا علی علیہ السلام ہے، تو خود یہ نام مولا علی علیہ السلام یہ ایک بہت عظیم الشان وظیفہ ہے. اس لیے کہ پانچویں امام کی خدمت میں ایک شخص آیا، امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ مسموک تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا محمد. کبھی ماں تک نبی، گھر میں کس نام سے بلاتے ہیں؟ اس نے کہا علی. جیسے ہوتا ہے کسی کا نام مثلا جعفر صاحب میں گھر میں راجہ میاں کہتے ہیں، چنو بھائی منو بھائی وغیرہ ہمارے یہاں جو سسٹم ہے. عربوں میں کنیت ایک ہوتی. کہ تیرا نام کیا؟ اس نے کہا محمد. گھر میں کس نام سے بلاتے ہیں؟ اس نے کہا علی. امام علیہ السلام نے کہا کہ لقد احتذرت من الشیطان احتذارا، اگر تیرا نام محمد ہے پکارتے علی سے ہیں تو نے تو شیطان سے بچنے کا پورا پورا بندوبست کر کے رکھا ہوا. تو جائے مل کے سلوات بھیجیں، نام محمد مصطفیٰ علی مرتضیٰ علی بن ابی طالب علیہ السلام پر. تو خود نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام یہ چلتی پھرتی اعوذ باللہ سمجھ لیں، بنفس نفیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی، یعنی جیسے آپ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام مولا علیہ السلام لیتے ہیں گویا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تلاوت کر رہے ہیں. شیطان خود بخود دور ہو جاتا ہے اس نام سے. تو اس لیے ہم خود اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے، کیونکہ دعائے کمیل سے میں متصل ہو رہا ہوں، گناہوں کی مغفرت کے لیے یہی خود ایک بہترین وظیفہ ہے کہ اگر کوئی دل سے اپنے آپ کو جوڑ لے اور خالی یا محمد و یا علی کی تسبیح نکال لے. جیسے دعائے فرج میں الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطا وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان والیک المشتکى وعليك المعول في شدة والرخاء اللهم صل على محمد وعلى محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعة وعرفتنا بذلك منزلة وفرج عنا بحق فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او اقرب. ہماری مشکل کو پروردگار تو ایسے آسان کرتے کہ اتنی جلدی اتنا قریب کلمح البصر، جیسے کہ آنکھ کا پلک جھپکنا ہو، بلکہ او ہوا اقرب، بلکہ اس سے بھی پہلے کس ذریعے سے؟ یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد. یہ خود مستقل ایک وظیفہ ہے، پورا وظیفہ ہے، یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد. ایک آپ کے ذوق سماعت کے لیے جملہ بھی کہہ دوں کہ کیونکہ بہرحال ایک سوال تھا اور یہ پوچھا بھی جاتا ہے بار بار کہ یہ جو ڈائریکٹ آپ پکار رہے ہیں یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد، اور ان سے اپنی مشکل کو حل کروا رہے ہیں، تو یہ شرک تو نہیں ہو رہا کہیں؟ تو اس پہ میں نے مختصراً ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ اگر یہ شرک ہے تو باقی باتیں تو چھوڑیں. اگر یا محمد و یا علی کہنا اور ان کو پکار کر، ظاہر کوئی انہیں خدا سمجھ کے نہیں پکار رہا ہوتا، عبد خدا سمجھ کے پکار رہے ہوتے ہیں، وسیلہ سمجھ کے پکار رہے ہوتے ہیں، یہ ہر شیعہ کے ذہن میں ایسا ہی ہے. تو اگر یہی پکارنا اس طرح سے شرک ہوتا تو سب سے بڑا مشرک تو وہ ہو گیا کہ جس نے کبھی یہ کہا ہو کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. ہائے ہائے، بات سمجھ میں آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں ایک مل کے سلوات بھیج دو، نام ہے حیدر کر. اللہم صل علی، ورنہ تو اصولاً یہ کہنا چاہتا کہ اللہ نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. اگر یہ پھر کہنا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بزرگوں کا طریقہ رہا. جی، کیونکہ اگر خیبر میں علی نہ ہوتے تو 40واں ہو چکا ہوتا ہے ان کا، 39 ڈیز تک تو مسئلہ حل ہو نہیں رہا تھا. جی، تو پھر اس وقت بھی تو علی بن ابی طالب ہی تھے نا مدد کے لیے، کیونکہ علی عبد خاص خدا ہے اور وسیلہ خدا ہے. وہ کیونکہ میں نے کہا یا میں ازاں ہے تو یہ ذکر ہونا ضروری ہے، پھر میں متصل ہوں مصائب سے. وہ ہم تو ماؤں کی لوریوں میں سنتے رہے اور ہم اسی طرح سے بڑے ہوئے کہ پتھر پہ علم دین کا گاڑا،
کس نے للکار کے مرحب کو پچھاڑا کس نے؟ اور اصحاب پیمبر تو سبھی تھے موجود، بولو بولو در خیبر کو یا علی، تو علی تو عبد خاص خدا ہے، بولو بولو در خیبر کو اکھاڑا کس نے؟ استاد میٹھی کے فقرے ہیں، اور کسی نے جواباً بھی یہ کہا تھا کہ پتھر پہ علم دین کا گاڑا ہوتا، پتھر پہ علم دین کا گاڑا ہوتا، للکار کے مرحب کو پچھاڑا ہوتا، اور اطراف پیمبر تو سبھی تھے موجود، چلو خیبر نہ سہی کچھ تو اکھاڑا ہو۔ جی ایک صلوات کا تو بنتا ہے ہم برائے علی مرتضی علیہ الصلوۃ والسلام محمد علیہ۔ تو بہرحال ہم انہیں پکارتے ہیں خاص وسیلے خدا سمجھتے ہوئے، جو کہ رسول اللہ نے ہمیں تعلیم فرمایا ہے نا، جو کہ قرآن نے ہمیں تعلیم فرمایا، بس میں تو پھر ان کا نام کسی کو استعمال کر لیتے، لیکن جب چونکہ علی بن ابی طالب ناد علی مظہر نہ چاہے دعاؤن لک فی النار کل ہم و غم، ہر ہم، ہر غم، ہر مشکل، ہر مصیبت، ہر پریشانی وہ دور ہو جائے، سینجلی فوراً ہی چلی جائے گی بے ولایتک یا علی یا علی یا علی۔ تو یہ خود بخود ایک وسیلہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک، نام اسم مبارک علی بن ابی طالب السلام پہ کبھی انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے کوئی بات کریں گے۔ اور چلو صاحب آپ کا شکریہ، اب تشریف فرمائے، ماشاءاللہ عزت افزائی ہے۔ اور ایک جملہ اسی طرح سے متصل کرتے ہوئے، مشکل کشائے کائنات ہیں علی، اور علی ابن ابی طالب السلام کے خانوادے نے ہمیں ایک درس دیا ہے دعا کے بارے میں، کہ جب دعا کرو تو دوسروں کو پہلے یاد رکھو اور پھر اپنے لیے دعا کرو۔ اور یہ ادب ہمیں آپ کو روایات میں تو ملے گا، خود علی کی پوتی سکینہ نے ہمیں بازار کوفہ اور شام میں سکھلایا کہ جب ایک مومنہ نے دیکھا کہ ایک بچی ہے کہ جس کے چہرے پر تماچوں کے نشان نظر آ رہے ہیں، ابھی میرے محترم بھائی مرثیہ پڑھ رہے تھے مرزا دبیر رحمۃ اللہ علیہ کا، جب داغ بے کسی نہ سکینہ اٹھا سکی، کھائے تماچے شمر کے جب تک کہ کھا سکی۔ دو مرثیے لکھے مرزا دبیر رحمۃ اللہ علیہ نے بی بی سکینہ کے حوال پر، ایک قبل شہادت کے حوال، ایک بعد شہادت کے حوال۔ جب غل ہوا چراغ حرم قید شام میں، یہ بعد شہادت کا مرثیہ ہے۔ تو یہ بی بی دیکھا کہ مومنہ عورت دیکھ رہی ہے کہ ایک بچی کے چہرے پہ تماچوں کے نشان بہت ہیں، اور وہ اپنی پھوپھی سے کہہ رہی ہیں پھوپھی اماں آپ کی سکینہ کب تک پیاسی رہے گی پھوپھی اماں؟ دیکھیں امام حسین علیہ السلام تو عصر عاشور پہ شہید ہوئے، تو حوض کوثر پہ سیراب ہوئے ہوں گے دست مبارک حیدر کرار سے، تو ابا عبداللہ حسین السلام شہدائے کربلا وہ عصر عاشور تک پیاسے تھے، لیکن سکینہ کب تک پیاسی تھی کوئی نہیں جانتا۔ بعد میں اتنا پانی تو مل گیا جو جسم و جان کے رشتے کے لیے ضروری ہو، لیکن پیاسی کب تک رہی مسلسل خدا جانتا ہے، کوفہ اور شام کے بازاروں میں۔ بہرحال وہ مومنہ عورت تھی، اس کا دل بھر آیا، فوراً گئی کوزے آب لے کر آئی۔ میں چاہتا ہوں آپ کی اور ہماری آنکھیں تھوڑی نم ہو تو پھر دعا شروع کریں گے، تاکہ بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ مولا علی کی ذکر سے دعا شروع ہو۔ وہ فوراً پانی لے کر آئی، کہ بی بی یہ پانی پی لو، پانی پینے کے ساتھ میری کچھ دعائیں ہیں وہ دعائیں کر لینا۔ آئے ہائے، اب وہ دعائیں بھی وہ تھیں جو سکینہ کے دل پر زخم کی طرح لگ رہی ہیں، چونکہ مشکل کشا کی پوتی ہیں، گویا بی بی نے زبان حال پڑھ رہا ہوں، روایت کا مفہوم یہ، گویا بی بی نے فرمایا ہو کہ پہلے دعا کروں گی پھر پانی پیوں گی، اگر بتا تیری دعا کیا ہے؟ اس نے کہا میری دعا ہے کہ جیسے تم یتیم ہوئی ہو نا اللہ میرے بچے شب جمعہ سے متصل ہیں، کہ جیسے تم یتیم ہوئی اللہ میرے بچوں کو یتیم نہ کر، جیسے تم اسیر ہوئی ہو اللہ میرے بچوں کو اسیر نہ کر۔ سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھ بلند کیے ہوں، پروردگار تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ ہے، جیسے میں یتیم ہوئی ہے تو اس کے بچوں کو یتیم نہ کرنا، جیسے میں اسیر ہوں اس کے بچوں کو اسیر نہ کرنا۔ اچھا کوئی اور دعا بھی ہے؟ ایک دعا یہ کہ خدا مجھے مدینہ کی زیارت نصیب فرما۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے دشمنوں کے شہر میں اپنے شہر کا نام سنا، کہ بی بی تم مدینے جا کر کیا کرو گی؟ کہ تمہیں خبر نہیں ہے مدینہ میں میرا مولا حسین، مدینہ میں میری شہزادی زینب سلام اللہ علیہا رہتی۔ کہا کہ اچھا اپنی شہزادی کو دیکھے گی تو پہچان لے گی؟ کہا کیسی بات کرتی ہو، میں نے اتنی مرتبہ بی بی کی خدمت کی ہے، میں کیسے نہیں پہچان؟ اور یہ بازار اس لائق نہیں کہ تم میری بیوی کا نام لو یا میری بیوی کا
ایک مرتبہ اب شہزادی سے ضبط نہ ہو سکا، اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، کہا اے ام حبیبہ، کہ تو نے کہاں پہچانا؟ میں تیری شہزادی زینب تیرے شہر میں قیدی بن کر آ گئی، اور وہ دیکھو کہ نیزے پر حسین کا سر بلند۔ ام حبیبہ نے بی بی کو دیکھا، سوال کیا بی بی آپ کوفہ کے بازار میں، بتاؤ عباس کہاں رہ گئے؟ یا ابا الفضل عباس، عباس ہوتا تو سکینہ کو تماچے نہ لگائے، عباس ہوتا تو زینب کی چادر نہ چیری جاتی۔ پروردگار بس ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم تیری بارگاہ میں خود سے آ سکیں، نام امام حسین کا وسیلہ جس کی آنکھوں میں ہے۔ اس لیے کہ اصحاب کا طریقہ یہ تھا کہ اگر انہیں کوئی چیز مانگنی ہوتی تھی، رسول اللہ سے سمجھتے تھے کہ ہم اس لائق قابل نہیں، استحقاق نہیں رکھتے، تو امام حسین کو گود میں لے کر آتے تھے۔ جب رسول اللہ حسین کو دیکھتے تھے تو رد نہیں فرماتے تھے کسی کو، بس ہم بھی نام امام حسین پر آنکھوں میں آنسو لے کر اے پروردگار تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اور میں ان جملوں کو پڑھتا ہوں، آپ سے گزارش ہے کہ ساتھ ساتھ اسے پڑھیں گے تو ایک اجتماعی دعا کا ثواب بھی مل جائے گا۔ 40 مومنین ایک ساتھ کہیں پڑھیں دعا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاص نظر کرم، نظر رحمت ہوتی ہے۔ اور آخر میں کچھ مصائب کا ذکر کریں گے انشاءاللہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک برحمتک التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا نور ما شاء الله يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرین۔ اے اللہ تجھے تیری رحمت کی قسم، تیری قدرت کی قسم، تیرے عظیم ناموں کی قسم، تیرے نور کی قسم، اے سب سے پہلے، اے سب آخروں سے آخر، یہ ساری قسمیں کیوں کھائی ہیں؟ ان جملوں کو کہنے کے لیے اللہم اغفر لی الذنوب التي تهتك العصام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم۔ اللہ ان گناہوں کو معاف کر دے جو عزتوں کو ختم کر دیتے، ان گناہوں کو معاف کر دے جو مصیبتوں کو نازل کراتے ہیں۔ اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك واستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن
وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. تیری حکومت سے باہر جانا ممکن نہیں ہے پروردگار. اللہم لا اجد لذنوبی غافرا، تیرے سوا کون ہے جو میرے گناہوں کو بخش دے، ولا لقبائحی ساترا، اور میرے عیوب پر پردہ ڈال دے، ولا لشیء من عملی القبیح بالحسن مبدلا غیرک لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک. سب مل کے چلیں اللہ کی بارگاہ میں. ظلمت نفسی ظلمت نفسی ماشاءاللہ وتجرأت من جہلی. اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور جہالت کی وجہ سے بڑی جرأت کر دی. وسکنت الی قدیم ذکرک لی، اور میں سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ تو پہلے بھی مجھ پر احسان کرتا آیا ہے. ومنک علی، کیا احسانات ہیں اللہ کے، کیا کیا یاد کریں. اللہم مولایا کم من قبیح سترتا، کہ کتنی برائیوں کو تو نے چھپا کے رکھا. وَكَم مِّن فَادِحٍ مِّنَ الْبَلَاءِ عَقَلْتَ، اور کتنی بلاؤں کو دور کر دیا. وَكَم مِّن عِثَارٍ وَقَيْتَ، وَكَم مِّن مَّكْرُوهٍ دَفَعْتَ، وَكَم مِّن ثَنَاءٍ جَمِيلٍ لَسْتُ أَهْلًا لَهُ نَشَرْتَ، اور کتنی وہ خوبیاں جن کا میں مستحق بھی نہیں تھا تو نے لوگوں میں مشہور کر دیے. اللہم عظم بلائی، تو بس اے میرے اللہ اب میری مصیبت بہت بڑھ گئی ہے. وافرت بی سوء حالی، اور میری بدحالی حد سے گزر گئی ہے. وقصرت بی اعمالی، اور میرے نیک اعمال بہت کم ہے. وقعدت بی اغلالی، وحبسنی عن نفعی بعد عملی، وخدعتنی الدنیا بغرورها ونفسی بجنایتها ومثالی. یا سیدی فاسألک بعزتک الا يحجب عنك دعائی سوء عملی وفعالی. عجب جملہ ہے کہ میں تیری عزت کا سوال کر کے تجھ سے کہتا ہوں کہ وہ میرے برے اعمال جو میں نے تنہائی میں کیے وہ میری دعا کی قبولیت میں رکاوٹ نہیں بنے. ولا تفضحنی بخفی ما اطلعت علیہ من سری، اور میرے جن چھپے ہوئے رازوں سے تو واقف ہے انہیں ظاہر کر کے مجھے رسوا نہ کرنا. ولا تعاجل لی بالعقوبۃ علی ما عملت فی خلواتی، اور وہ گناہ جو میں نے تنہائی میں کیے ان پر عذاب دینے میں مجھے جلدی نہ کرنا. واساءتی ودوام تفریطی وجہالتی وکثرت شہواتی وغفلتی. امام زین العابدین السلام ہمیں سکھلانے کے لیے صحیفہ سجادیوں میں ایک دعا ہے: پروردگار اگر میرے گناہوں کا علم میرے والدین کو ہو جائے تو مجھے آگ کر دے، اگر میرے دوستوں کو ہو جائے تو مجھے سلام نہ کرے، اگر میری اولاد کو پتہ چل جائے. امام معصوم عصمت مطلقہ پر ہیں، یہ ہمیں سکھلانے کے لیے. مولا کہتے ہیں ایسے اللہ کو پکارو. اور اگر میرے بچوں کو یہ علم ہو جائے تو میرے ساتھ رہنا پسند نہ. آپ تصور فرمائیے گا، میں اپنے آپ کے لگے اللہ جانے تنہائی میں کیا کچھ انسان کر لیتا. اگر یہ سب کچھ سامنے ہو جائے تو ہم شاید ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ بھی نہ پائیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ ستار العیوب ہے، وہ عیب چھپا کے رکھتا ہے. بس
یہی کام کاش ہم بھی کر لیں کہ اگر کسی کا عیب پتہ چل جائے نہ پہنچائیں اسے آگے، چھپا کے رکھیں، اس لیے کہ جو ایک عیب دنیا کے چھپا لے کسی کے، اللہ 70 عیب قیامت میں اس کے گناہ چھپائے گا. اللہ اکبر. وَكُنِ اللَّهُمَّ بِعِزَّتِكَ لِي فِي كُلِّ الْأَحْوَالِ رَؤُوفًا. تو بس ہر حال میں تیری حمد کرنا واجب ہے. وَعَلَيَّ فِي جَمِيعِ الْأُمُورِ عَطُوفًا. إِلَٰهِي وَرَبِّي مَن لِّي غَيْرُكَ أَسْأَلُهُ كَشْفَ ضُرِّي وَالنَّظَرَ فِي أَمْرِي. إِلَٰهِي وَمَوْلَايَ أَجْرَيْتَ عَلَيَّ حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم احترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما اهوى واسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعض اوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك والزمني حكمك وبلاؤك وقد أتيتك يا إلهي. تو بس اے پروردگار بالآخر میں آ گیا ہوں تیری بارگاہ میں. کب آیا ہوں؟ بعد تقصیری، گناہ کرنے کے بعد، وإسرافی علی نفسی، اور اپنے نفس پر ظلم کے بعد بالآخر آ گیا ہوں. کیسے آیا ہوں؟ معتذران نادما منکسرا مستقیلا مستغفرا منیبا مقرا مذعنا معترفا لا اجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا نتوجه اليه في امري غير قبولك عذري وادخالك اياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ذري. میری بدحالی پر رحم فرما. وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني يا رب ارحم ضعف ورقت جلدی، اور میری جلد کی فرسودگی پر، ودقت عظمی، اور میری ہڈیوں کی ناطاقتی پر رحم فرما. یا من بدأ خلقی و ذکری و تربیتی و بری، وہ اللہ جس نے مجھے یاد رکھا ہمیشہ اور میری تربیت فرمائی اور میرے ساتھ نیکی کی، و تغذیتی، اور میری غذا کا اہتمام کیا. حبنی الابتداء کرم، تو بس جیسے تو پہلے کرم کرتا ہے، وسالف بر کیا بھی، تو اپنا کرم جاری و ساری فرما. یا الہی و سیدی و ربی اتراک معذبی بنارک بعد توحیدک و بعد من طوى علیہ قلبی من معرفتک ولہج به لسانی من ذکرک واعتقده ضمیری من حبک وبعد صدق اعترافی ودعائی خاضعا لربوبیتک. انت اکرم من ان تضیع من ربیت، تو اس سے بہت کریم ہے کہ تو ایسے شخص کو ضائع کر دے جیسے تو نے خود پالا ہو. او تبعد من ادنیت، تو ایسے شخص کو دور کر دے جیسے تو نے خود بلایا. او تشرد من لاویت، او تسلم الى البلاء من کفیته ورحمت. ولیت شعری یا سیدی وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم منك حتى صارت
واشعا وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعا وأشارت باستغفارك مذعنا ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك. سب مل کے پکاریں گے یا کریم یا رب یا کریم. ایک مرتبہ اور ایک کریم پروردگار یا کریم یا رب وانت تعلم ضعفی، تو میری کمزوری سے واقف ہے. عن قلیل من بلاء الدنیا وعقوباتها، کہ مجھ میں دنیا کی چھوٹی چھوٹی تکلیفیں سہنے کی بھی طاقت نہیں ہے. وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قلیل مکثور یسیر بقاء، جبکہ ان کی مدت بہت کم ہوتی ہے. قصیر مدت فکیف احتمالی لبلاء الآخرہ، تو بس میں آخرت کے طویل عذاب کو کیسے سہ سکوں گا. وجلیل وقوع المکارم فیہا وہو بلاء تطول مدت ویدوم مقام ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف لي، تو بس میرا کیا حال ہوگا جبکہ میں کون ہوں. وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته. فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي. صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك، میں تیرے عذاب پر صبر بھی کر لوں تو تجھ سے جدائی پر کیسے صبر کروں. وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك. فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاقدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين. اگر تو نے قیامت نے مجھے اجازت دی تو میں تجھے ایسے پکاروں گا کہ یا غایت آمال العارفین یا غیاث المستغیثین یا غیاث. سبحان اللہ. ایک مرتبہ اور مل کے کہیں گے یا غیاث يا غياث المستغيثين يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع
صوتا وترى مكانا أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين يقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستمون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة پروردگار اسی رات بلکہ اسی لمحے میں بخش دے کیا کیا بخش دے کل جرم اجرمت وكل ذنب أذنبت وكل قبيح أسررت وكل جهل عملت كتمته أو أعلنت أخفيته أو أظهرت وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت وہ خیر جو تو نازل فرما اس میں میرا نصیب اور حصہ قرار دے او احسان فضلت او بر نشرت او رزق بسطت او ذنب تغفر او خطأ تستر یا رب یا رب یا رب یا الہی و سیدی و مولائی و مالک رقی یا من بیدہی ناصیتی ہے وہ کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے یا علیمن بضری و مسکنتی ہے وہ جو میرے فقر و فاقہ کو جانتا ہے یا خبیرم بفقری وفاقتی یا رب یا ماشاءاللہ یا رب یا رب یا سبحان اللہ أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة يا الله میرے دن اور رات کے اوقات کو اپنے ذکر سے معمور فرما دے وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة اور میرے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے حتى تكون أعمالي وأورادي كلها من
فردا واحدا وحالی فی خدمتک سرمدا یا سیدی اے میرے سید و سردار، یا من علیہ معولی اے وہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یا من الیہ شکوت احوالی اے وہ اللہ کے جس کی خدمت میں اپنا حال بیان کر سکتا ہوں۔ سب مل کے کہنا یا رب یا آخری یا رب دعا یا رب یا رب، جیسے علی نے پکارا تھا اور مل کے یا رب یا رب قو علی خدمتک جوارحی، میرے اعضاء میں اپنی اطاعت کے لیے قوت عطا فرما، واشدد علی العزیمت جوانحی، اور میرے دل کے ارادوں کو مضبوط فرما، وہب لی الجد فی خشیتک والدوام فی الاتصال بخدمتک حتی اسرح الیک فی میادین السابقین واسرع الیک فی المبادرین واشتاق الی قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكد واجعل لي من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك واعتف علي بمجدك واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك وأقل لي عثرتي واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي، میں نے تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلا دیا، فبعزتك استجب لي دعائي، تو تجھے تیری عزت کا واسطہ ہے میری دعاؤں کو مستجاب فرما، وبلغني منایا، مجھے اپنی امیدوں تک پہنچا دے، ولا تقطع من فضلك رجائي، اور مجھے نا امید نہ فرما، واکفنی شر الجن والانس من اعدائي یا سریع رضا یا سریع، ماشاءاللہ تو اپنے عروج پر ہے، مل کے ایک مرتبہ اور یا سریع اغفر لمن لا يملك الا الدعاء، اپنے بندوں سے بہت جلدی راضی ہو جانے، اس بندے کو معاف کر دے جس کے پاس دعا کے سوا کچھ نہیں، فَإِنَّكَ فَعَالٌ لِمَا تَشَاءُ، یا من اسمہ دوا، اے وہ جس کا نام ہی دوا ہے، وَذِكْرُهُ شِفَاء، اور جس کا ذکر ہر بیماری سے شفا ہے، وَطَاعَتُهُ غِنَا، اور جس کی اطاعت دوسروں سے بے نیاز کر دیتی ہے، ارحم من رأس مالہ الرجا، اس پر رحم کر جس کی واحد امید گریہ ازاری ہے، وَسِلَاحُهُ الْبُكَاء، یا سابق النعم، یا دافع النقم، یا نور المستوحشین فی الظلم، یا عالم لا يعلم، اے وہ عالم جسے کسی نے تعلیم نہیں دی، صلی علی محمد و آل محمد، تو درود و سلام بھیج محمد و آل محمد پر، وافعل بیما انت اہلو، وصلی اللہ علی رسول والائمة المیامین من آل وسلم تسلیما کثیرا۔ اللہ کا شکر ہے اس نے فرش عزا پر ان غم کے ایام میں ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ جیسے علی نے پکارا تھا اپنے رب کو ویسے پکارے۔ شب جمعہ سے بالکل متصل ہونے والے ہیں، ایک علی کی دعا پڑھیے، ایک علی کے مصائب کا ذکر سن لیں۔ وہ علی کہ بوڑھے باپ کے لیے اس جوان کا لاشا اٹھانا بڑا مشکل تھا،
کوفہ کے بازار میں ایک بار کھلی رکھیے گا اگر ہو سکے تو یہ والی. کوفہ کے بازار میں عیسائی عورتیں اکبر کے سر کو دیکھ کے کہتی تھیں خدا کرے اس کی ماں زندہ نہ. اگر بی بی ام لیلہ پوچھ لیں کہ اس کی ماں نے تیرا کیا بگاڑا جو ہماری نگاہ میں چاند کا ٹکڑا ہو. شب جمعہ منسوب ہے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام. ابھی 40 کے زائرین کے لیے خدمت میں ہدیہ بھی پیش کیا جائے. دیکھو میں نے سخت سے سخت لوگوں کو کربلا میں بھی مقام علی اکبر پر کوئی ضبط نہیں کرواتا. جہاں ایک بوڑھے باپ نے جوان کے کلیجے سے برچی کا بل کی یا ابا عبداللہ الحسین یا ابا عبداللہ. عزیزوں ایک جیسے چلیں گے نا 40 پر کتنے زائرین پیدل چلیں گے, جو نہیں بھی جا سکیں گے وہ حسرت لے کر یہاں دل میں دعا کریں گے, انہیں دیکھ کر آنسو بہائیں گے. ملا عباس مازندرانی شب جمعہ تھی, جاتے تھے اپنے مقام سے پیدل جاتے تھے کربلا. آج تو اتنے موقف لگے ہوتے ہیں نا, اس وقت وہ تنہا کوئی موقف بھی نہیں ہوتا تھا, اپنے شہر سے جاتے تھے. اور ایک میں آپ کو بتاؤں صدام کا جب ڈاؤن فال تھا تو پھر بہت سے لوگ اس وقت جاتے تھے, حالات بڑے خراب تھے. تو مجھے خود قم کے ایک طالب علم نے بتایا کہ اپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا عراقی پہاڑوں کے اوپر راستے سے عصا کے سہارے سے یا حسین یا حسین یا حسین کہتا ہوا جا رہا ہے. تو ہم نے کہا کہ تمہیں خبر نہیں ہے, ہو سکتا ہے راستے میں مر جاؤ. تو ہو سکتا ہے ہاں, کہتا ہے ہو سکتا ہے مر جاؤں, لیکن میں نے سنا ہے علماء سے کہ جو حسین کی زیارت پر جائے اور راستے میں مر جائے تو پھر حسین اس کی زیارت کو آیا کرتا. یا ابا عبداللہ آپ کریم ابن کریم. کہتے ہیں میں شب جمعہ پہنچا ابا عبداللہ الحسین کے حرم میں جو ہم متصل ہونے والے تھے. جو کہتے ہیں میں مولا کی خدمت میں پہنچا. ہم میں سے ہر ایک کی یہی کیفیت ہوتی ہے دل کی, جب یہاں سے جاتے ہیں نا تو کتنا سوچ کے جاتے ہیں مولا سے یہ مانگیں گے, وہ دعا طلب کریں گے, وہ حاجت. لیکن جب پہلی حاضری ہوتی ہے تو مجھے بتاؤ کچھ ہوش رہتا ہے کسی؟ تو کہتے ہیں میں نے مولا کی خدمت میں کہا مولا ادب بھی یہ ہے کہ اگر کسی کی خدمت میں جاؤ کوئی تمہیں حاجت بھی ہو تو اگر اس کے گھر میں میت ہوئی ہو تو پہلے میت کا پرسہ دیتے, لیکن مولا اگر ایک میت ہوئی ہو تو ایک پرسہ دیتے. جی جو شامل گریہ ہوتے جا رہے اپنے دلوں کو کربلا بین الحرمین پہنچا سکے. ایک طرف عباس کا حرم, ایک طرف حسین کا حرم. میں نے کہا مولا لیکن جس نے ایک دن میں 72 جنازے اٹھائے ہو تو میری سمجھ میں نہیں آتا کس کے شہید کا پرسہ پیش کروں, کہ عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا پرسہ دوں, یا علی اصغر کے زخمی گلے کا پرسہ دوں, یا سکینہ کو لگتے ہوئے تماچوں کا پرسہ. ملا عباس کہتے ہیں مولا میرے پاس مرثی کی کتاب ہے, میں کتاب کھولتا ہوں, جس شہید کا مرثی آ گیا وہ پڑھ دوں گا. تو جیسے ہی کتاب کو کھولا تو شبیہ رسول علی اکبر کا مرثیہ سامنے آ گیا. کہتے میں نے پڑھنا شروع کیا. وہ کتنا سخت وقت ہے اس بوڑھے باپ پر کہ جب جوان بیٹا اسے چھوڑ کر اکبر کو ایسا لگا جیسے کوئی آواز آئی ہو. اب جب پلٹ کر دیکھا بوڑھا باپ آہستہ آہستہ حسین پیچھے آ رہے تھے. کہا بابا ابھی تو آپ سے اجازت لے کر آیا تھا بابا. کہا کہ تیرا بھی کوئی تو جیسا جوان بیٹا. خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرما. یہ کل سناؤں گا امام حسن کی مجلس میں کہ بلند آواز سے رونے کا کیا ہے. اللہ عباس کہتے میں مصاحب پڑھ رہا تھا. دیکھو کچھ کام ایسے جو فقط اکبر کے لاشے پر ہوئے. حسین اٹھتے تھے پھر گرتے پھر اٹھتے تھے, کہتے تھے ادعونی یا بنیا, اے میرے لال مجھے آواز دو, تیرے باپ کو کچھ نظر نہیں. حسین پہنچے وَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَى خَدِّهِ, حسین نے اپنا چہرہ اکبر کے چہرے پر کہا دنیا بعدک لفا, بیٹا تیرے بعد دنیا کی زندگی میں خاک. بیٹا اتنی مہربانی بوڑھے باپ پہ کر تمہیں لے کر چلو. اکبر نے ایک ہاتھ حسین کی گردن دوسرا ہاتھ سینے سے نہیں ہٹایا. کہ بیٹا دوسرا ہاتھ بھی میری گردن میں ڈال. کہ بابا اس عمر میں آپ کو صدمہ دینا نہیں تھا. کہ بیٹا میں صابر باپ ہوں, اب جو ہاتھ ہٹا برچی کا ٹوٹا ہوا
حسین نے اکبر کو زمین میں رکھا. یہ زبان حال ہے. لیکن جب ہم مدد کو مولا علی کو پکارتے تو کیا حسین نے نہیں کہا ہوگا بابا یا علی آئے حسین آئے حسین. ایک منزل پر آ گیا. بس ملا عباس کہتے ہیں میں مصائب پڑھ رہا تھا شہزادے کے. اس کے بعد شب جمعہ تھی. میں اپنے گھر پر آیا, تھوڑا سا آرام کر رہا تھا کہ میں نے خواب میں ابا عبداللہ حسین کو دیکھا. مولا نے کہا کہ اے ملا عباس تیرا شکریہ, تو نے میرے حرم میں آ کر علی اکبر کا پرسہ دیا مجھے. جب مازندران واپس جانا تو وہاں میرا ایک شیعہ رہتا ہے, اسے جا کر کہنا کہ حسین نے تجھے سلام کہا. یہ جتنے ظاہری جا رہے سب جو خدمت کرنے والے. کہا مولا ساری دنیا آپ کو سلام کرتی ہے, آپ اسے سلام کہہ رہے. کہ ملا عباس جب بھی کہیں میرے نام کی مجلس ہوتی ہے تو میرے عزاداروں کی چوتیوں کو سیدھا کر کے رکھتا, اسے جا کے کہنا حسین نے تجھے سلام کا. اور آئندہ کبھی شب جمعہ میرے حرم میں علی اکبر کے مسائل نہیں پڑھتے. میں نے کہا مولا کیا مجھ سے خطا ہو گئی؟ کہ نہیں تو نے ٹھیک پڑھا, لیکن ہر شب جمعہ ماتم کرنا کہ مدینہ سے میری ماں فاطمہ الزہرا میری زیارت کو آتی. جب سے تو نے اکبر کے مسائل پڑھی فاطمہ کو غش آ گیا, دادی اپنے پوتے کے مسائل. دو جملے مرثیے کے خدمت ہو جائیں گی. کہتی تھی یہ ماں خوب بھری میت سے لپٹ کر ہائے ہائے. میں نے مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب سے کچھ جملوں کو سنا. جب اکبر کا لاشا آیا تو ام لیلا کبھی خیمے کے ایک طرف سے ٹکراتی کبھی دوسری طرف گرتی تھی. کہتی تھی بیویوں مجھے سنبھال لو, میرا اکبر مار دیا گیا. ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہانی, افسوس کے راسائی نہ تجھ کو یہ جوانی. کیسا تھا مقدر ہے سب کو یاد ہے مل کے کہنا. کہتی تھی یہ ماں بری میت سے لپٹ کر ہے. ایک بند پڑھتا ہوں, ماتم کریں گے ساتھ میں. تم ہچ کیا لے لے کے جو دم توڑ رہے ہو, موما سے ہمیں شاہ کے لیے موڑ رہے ہو. کیوں روٹھے ہو دل بر ہے علی اکبر. کہتی تھی یہ ماں یت سے لپٹ کر اے علی اکبر. آئے جو ہمیں لوٹنے خیمے ستمگر, آئے جو ہمیں لوٹنے خیمے میں ستمگر. ماں دے گی صدا علی اکبر اکبر, چھن جائے گی چادر. ہائے مل کے ایک بار کہتے ہیں نا. کہتی تھی یہ ماں ماشا یت سے لپٹ کر ہائے یا حسین